بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ خبریں تو بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے ایک خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے مریم نواز کو مسلم لیگ نون کا سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مقرر کر دیا ہے۔ وہ چھوٹی سی سرجری کروانے گئی تھیں اور سرجری کروا کے واپس آئیں گی اور آ کے تنظیم نو کریں گی۔ پوری مسلم لیگ کے پاس کوئی مرد ایسا قابل اعتماد نہیں تھا جس پہ بھروسہ کیا جا سکے۔ شہباز شریف پہ کسی زمانے میں لوگ اور اسٹیبلشمنٹ بہت فخر کرتے تھے کہ یہ بہت ہوشیار آدمی ہے، بہت زبردست ایڈمنسٹریٹر ہے، اور شہباز شریف کا بانڈا چونکہ بیچ چوراہے پھوڑ چکا، اس لیے اب عوام تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف کے نام پہ ووٹ نہیں دے گی، لیکن مسلم لیگ کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ اور ویسے مسلم لیگ شروع سے نواز خاص کر کے فیملی شہباز شریف کو لانا بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی مجبوری بن گئی۔ پہلی بار جب چانس بنا تو نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا۔ اس دفعہ مجبوری یہ ہے کہ سارے معاملات بوٹ پالش وغیرہ کے شہباز شریف نے طے کیے تھے۔ اگر ان کو نہ بنایا جاتا تو شاید یہ اقتدار ملنے والا کام جو ہے یہ ادھورا رہ جاتا، مشکل ہو جاتا۔ میاں صاحب اپنی فیملی سے باہر دیکھتے ہی نہیں ہیں، اپنی فیملی سے باہر سوچتے بھی نہیں ہیں۔ نون لیگ کے باقی تمام لیڈر کارکن ان کی نظر میں بھیڑ بکریوں سے بھی بدتر ہیں۔ بڑے بڑے اچھے ورکر تھے، بڑے بڑے محنتی نوجوان تھے، ان میں سے کسی کو بھی بنایا جا سکتا تھا چیف آرگنائزر، اور اس کے ذمے مسلم لیگ کی تنظیمیں نو کی جا سکتی تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں موروثی سیاست کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ صاحب فوت ہو گئے، صاحب کے بعد بیگم فوت ہو گئی، اس کی بیٹی فوت ہو گئی، اس کا خامد، اور خامد اگر ناکارہ ہو گیا تو خامد کا آگے پھر کوئی بیٹا بیٹی جو بھی ہو، کوئی کارکن خواہ اس کی قربانیاں 50 سال کی ہیں، 60 سال کی ہیں، 40 سال کی ہیں، جیلیں اس نے کاٹی ہوں، ماریں کھائی ہوں، اور بہت سارے دکھ تکلیفیں برداشت کی ہوں، وہ اس اہل نہیں ہے کہ اسے پاکستان میں کسی اہم عہدے کے لیے، ہاں مار کھانے کے لیے بعض دفعہ لیڈر جب دیکھتے ہیں ابھی مار کھانے کا وقت ہے، ابھی جیلوں کا وقت ہے، مشکلات کا وقت ہے، تو اس وقت کبھی کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگا بھی لیتے ہیں۔ لیکن جب حالات سازگار ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اقتدار قریب آ گیا ہے، تو پھر اپنی فیملی سے باہر نہیں سوچتے۔ یعنی ابھی پنجاب میں جو مسئلہ چل رہا ہے پرویز الہی کے ساتھ، اب بہت مشکل ہے کسی طرح نون لیگ کی حکومت آنی، لیکن دوبارہ رانا ثناء اللہ نے جو نام اناؤنس کیا، حمزہ شہباز، اگر ہماری طرف سے وزیر اعلیٰ ہوا تو حمزہ شہباز ہوگا۔ حمزہ شہباز ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، یہاں سیاسی جنگ زوروں پہ ہے، پرویز الہی کو اتارنا ہے اور اپنا وزیر اعلیٰ لانا ہے، لیکن کوئی نام 170-75 ممبران میں سے کوئی نام ایسا نہیں ہے جس پہ شہباز شریف کی نظر ٹک سکے، نواز شریف کی نظر ٹک سکے، مریم کی نظر ٹک سکے کہ یہ ہماری پارٹی میں بڑا وفادار ہے، اہل ہے، دیانتدار ہے، اسے آنا چاہیے۔ نہیں، جب بھی آنا ہے انہیں ہی آنا ہے، ان کی فیملی کو، چونکہ موروثی سیاست ہے نا، خاندان کی وراثت ہے سارا کچھ، پارٹی بھی، ووٹر بھی، اور جتنی بھی موروثی سیاسی پارٹیاں ہیں جن کے آگے کوئی کارکنوں کے بارے میں کبھی غور و فکر بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں،
وہ اپنے گھر تک ہی سارا کچھ محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز نے پہلے نون لیگ کو ڈان لیگز کر کے اقتدار سے باہر نکلوایا، پھر پاناما میں جھوٹ بول کے کہ میری یہاں تو کیا پاکستان تو کیا باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی میری پراپرٹی نہیں ہے، مجھے کوئی دکھا دے، وہاں سے شرمندہ کروایا ماں باپ کو، اور اب ملک سے باہر نکلوا کے ابھی بھی وہ راضی نہیں ہیں۔ وہ جب تک مسلم لیگ کا ستیہ ناش خانہ خراب نہیں کر لے گی اس وقت تک اس کی بے چینی جو ہے وہ دور نہیں ہوگی۔ تو ایسے سیاستدان جو مردوں کے لڑائی جھگڑے سیاست اور معاملات پیچیدگی کے باوجود بھی ایسی عورتوں کو میدان میں اتارتے ہیں، کبھی کبھی شاید انہیں بھی شرمندگی ہو جب سیاسی میدان میں دیکھتے ہیں کہ عورت کے ساتھ ہمارا معاشرہ بھی جو سلوک ہونا چاہیے وہ کرنے کا اہل نہیں ہے۔ لڑکے جلسوں میں ہوٹنگ کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں قریب ہونے کی، اس وقت ماں باپ کو شاید تکلیف ہوتی ہو، لیکن سیاستدان تو اس سے بھی عاری ہو گئے۔ مردوں کے جلسوں میں بیٹی کو بھیج کے تماشا دیکھنا، کبھی کبھی یہ بے نظیر کے خلاف نعرہ بازی کیا کرتے تھے، اور بے نظیر کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ پیپل پارٹی کو گالیاں دیتے تھے بے نظیر کو کی نام لے کے یا ان کی سیاست کا نام لے کے، اور پھر عورت کی حکمرانی کے خلاف پوری مہم چلوائی، اور اس مہم کے پیچھے نواز شریف تھا، نواز شریف اینڈ کمپنی تھی۔ لیکن اب اللہ کا انتقام ہے کہ سارے معاملات کے ہونے کے باوجود بھی اس سطح پہ آ گئے ہیں کہ بیٹی کو آگے کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ باقی دو جو بیٹے ہیں وہ لندن موج میلہ کر رہے ہیں، پراپرٹیاں خرید رہے ہیں، یہاں سے کمیشنیں جاتی ہیں اور وہ تماشا دیکھتے ہیں، موج کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو پاکستانی نیشنل ہی نہیں ہیں، تو برٹش نیشنل ہیں، ہمیں کوئی عدالت طلب ہی نہیں کر سکتی۔ بہرحال جو چاہیں کریں، لیکن کارکنوں کے لیے میرا میسیج تو کارکنوں کے لیے، کاش کارکن جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں۔ نون لیگ کے ساتھ تو اس لیے تھے کہ کسی زمانے میں سمجھا جاتا تھا یہ نظریاتی جماعت ہے، یہ نظریہ پاکستان والی جماعت ہے، لیکن اب اس کے طور طریقے دیکھ کے کارکنوں کو کچھ ہوش آ جانی چاہیے۔ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا بازار 8:30 بند ہو جائیں گے، ہوٹل شادی آج 10 بجے بند کرنا ہوں گے۔ تاجر برادری اعتراض کر رہی ہے کہ ہمارا روزگار چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اپنے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کیا گیا، ہمیں اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا، صلاح مشورے میں بھی شامل نہیں کیا گیا۔ کوئی اجلاس ہونا چاہیے تھا بڑا، چاروں صوبوں کو اعتماد میں لیا جاتا، مشاورت کے ساتھ فیصلے کیے جاتے۔ ابھی 27 کلومیٹر کی حکومت جو ہے، کوئی صوبہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ ان کی عادتیں دیکھ لیں، اگر ان کے پاس کوئی تھوڑا اختیار آ جائے، کوئی پاور آ جائے، تو پتہ نہیں یہ عوام کے ساتھ کیا کریں۔ اب جس طرح یہ مہنگائی روزانہ روز بروز چیزوں کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، عوام کی چیخیں پہلے نکل رہی تھیں، اور مزید ابھی آگے چل کے پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، بہت خطرناک حالات معاشی ماہرین بتا رہے ہیں کہ حالات بہت تیزی کے ساتھ بدلیں گے، اور مہنگائی اتنی ہو جائے گی کہ عوام کی پہنچ سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس عوام کے لیے آسانیاں فرما دے، اور کوئی ایسا انتظام فرما دے، کوئی ایسے حکمران، کوئی دیانتدار لوگ آ جائیں جو عوام کا سوچیں، غریب کا سوچیں، اور اس ملک کا سوچیں، صرف اپنی ذات کا، اپنی فیملی کا، اپنے خاندان کا، اپنے بیٹوں بیٹیوں کا نہیں، بلکہ اپنی ساری قوم کو بھی اپنا سمجھیں۔